جس چیز کے لیے آپ بار بار بے بس ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، وہ چیز آپ کو کب تک ملے گی اور ملے گی بھی یا نہیں؟ یہ سوال اکثر لوگوں کو وسوسوں کی شکل میں پریشان کر کے رکھتا ہے۔ ایک بات آپ خود سوچیں کہ اللہ آپ کے دل میں ان چیزوں کی طلب کیوں ڈالتا ہے جن کا ملنا آسان نہیں ہوتا؟ وجہ واضح ہے کہ لا حاصل کی طلب ہمیں زندہ رکھتی ہے۔ سب سے بڑی بات، جس طرح ہم اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتے ہیں ان حالات میں، اس طرح شاید پہلے کبھی بھی نہیں جڑے ہوتے۔ ایسی چیزیں ہمیں ہر لمحہ یہ احساس دلاتی ہیں کہ کوئی ہے جس کے کن سے نصیب بدلتی ہے اور سب کچھ ٹھیک ہو جانا ہے۔ اللہ کو پتہ ہے کہ ہم انسان بہت خود غرض ہیں، اور یہ بات تو قرآن سے بھی ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ ہود میں فرماتے ہیں، اگر ہم انسان کو اپنی جانب سے اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں پھر کسی وجہ سے اس سے واپس لے لیتے ہیں، وہ نہایت ہی مایوس اور ناشکرا ہو جاتے ہیں۔ جس وقت ہمیں نعمتیں مل رہی ہوتی ہیں تو بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کسی وجہ سے ہمیں ان نعمتوں سے دور کر دیتا ہے، ہماری چیخیں نکل جاتی ہیں اور بالکل پاگلوں جیسی ہماری حالت ہو جاتی ہے، اور بہت زیادہ مایوس ہو جاتے ہیں کہ بس کسی طرح ہمیں چیز واپس مل جائے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو آزمائش میں اس لیے ڈالتا ہے، اس کو پرکھنے کے لیے، لیکن ادھر انسان وسوسوں میں آ کر ہر چیز کو لا حاصل سمجھنے لگ جاتا ہے، اس چیز کو بہت بڑا بنا لیتا ہے اپنے من میں۔ آپ کو لگتا ہے کہ دنیا میں کوئی چیز ممکن نہیں، اور ایسے بھی لگتا ہے کہ اس چیز کو کوئی بھی ممکن نہیں بنا سکتا، اور حد سے زیادہ مایوسی میں چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی ہو جانے میں سکون ہے، جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جڑنے کے بعد ہی سکون ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کن پر یقین رکھ کر ہی سکون اور یقین ملے گا۔ کچھ لوگ تو جب بہت زیادہ تکلیف میں ہوتے ہیں اور ان تکلیفوں سے نکلنے کے لیے شرک کرنے لگتی ہیں، لیکن وہ نکل تو تب بھی نہیں پاتے، لیکن یہ تمام کوششیں کرنے کے بعد ہار جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی فائدہ نہیں، بلکہ وہ یہ نہیں جانتے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو کتنا ناراض کیا ہے، پھر کیسے کچھ مل سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی واضح نشانی دکھائی ہوتی ہے کہ ایک ہی دعا پر آپ کا دل اٹک رہا ہے، کہ ایک ہی دعا کو بار بار کرتے رہنے کو دل کرتا ہے، مانگتے مانگتے دل تھک بھی جائے تب بھی کرتے رہنے کو دل چاہتا ہے۔ شاید کوئی راستہ نکل آئے، شاید کوئی معجزہ ہو جائے۔ اگر ہم جاننا چاہتے ہیں کہ بار بار مانگی دعا قبول ہوگی اور کیسے قبول ہوگی، تو پھر آپ اس شاید سے نکل آئیں اور شاید سے لازمی پر آ جائیں۔ اللہ نے خود قرآن میں کہا ہے کہ وہ دعا قبول کرتا ہے۔ اللہ تو ان کے گمان کے ساتھ پیش آتا ہے۔ جب ایمان اتنا مضبوط ہوگا تو کیا یہ چیز اللہ کو نہیں دکھے گی؟ اس کا یقین اتنا مضبوط ہے کہ میں اس کو کیوں نہیں عطا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کو خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے تو حیا آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے میرے ذکر سے منہ موڑا، بے شک اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی۔ اللہ نے واضح سمجھا دیا ہے، جب بھی ہم آزمائشوں میں آئیں گے اور شارٹ کٹ ڈھونڈ رہے ہوں گے تو تمہارے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا اور خالی ہاتھ لوٹ جائیں گے، یہاں تک کہ تھک جائیں گے۔
آخرکار کام تو اللہ نے ہی کرنا ہے، بہتر ہے کہ صحیح راستے پر آ جائیں۔ انتظار تو کرنا پڑ سکتا ہے، بہت سی مشکلات بھی اٹھانی پڑ سکتی ہے، لیکن اللہ معجزہ ایسا کرے گا کہ آپ خوش اور مطمئن ہو جائیں گے۔ واپس لوٹ آئیں، وہ رحمان ہے، اور اس کی طرف آ جائیں۔ آپ اس کے پاس واپس لوٹ جائیں اور اس کے بن کے رہیں، اور جو بھی چیز آپ کو اتنا پریشان کر رہی ہے، بس سب کچھ اللہ کے حوالے کریں، پھر دیکھیں گے وہ آپ کے ساتھ کیسا معاملہ کرتا ہے۔ خود کو وسوسوں میں نہ الجھائیں، آہستہ آہستہ آپ کا دل اس کی رضا میں راضی ہو جائے گا، اور جب وہ نوازتا ہے بے شک وہ بے پناہ نوازتا ہے کہ عقل تک حیران رہ جاتی ہے۔ ہم مشکلات کو سزا سمجھتے ہیں اور یہ نہیں سوچتے کہ یہ مشکلات نہ صرف ہمیں اللہ سے جوڑیں گی بلکہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں بھی مدد دیں گی۔ اکثر لوگ اپنا موازنہ دوسروں سے کرتے ہیں کہ یہ کتنے سکون میں ہیں، اس کو میری طرح تکلیف نہیں ملی، میرے ہی حصے میں کیوں آتا ہے مشکل وقت۔ یہاں پر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ مشکلات کیوں دیتا ہے۔ ان مشکلات سے گزار کر وہ آپ کو ایک مضبوط انسان بنا دیتا ہے۔ اللہ تو آزمائش میں انہی کو ڈالتا ہے جنہیں وہ چاہتا ہے، اور اللہ کو وہی یاد کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں۔ وہ پھر گلہ شکوہ نہیں کرتے، وہ ان مشکلوں اور آزمائشوں میں صبر سے کام لیتے ہیں اور اللہ کی مصلحت سمجھ کر اطمینان سے رہتے ہیں اور دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ جب اللہ نے کسی کو اپنا بنانا ہوتا ہے تو اسے ایسی ایسی آزمائشوں اور تکلیفوں میں ڈالتا ہے کہ بندہ اس کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ اگر یہ تکلیفیں اتنی ہی بری ہوتی تو پیغمبروں پر آزمائش نہ آتی۔ تو آپ بھی یہ خیال اپنے دل سے نکال دیں کہ کی گئی دعائیں قبول ہوں گی بھی یا نہیں۔ جو بار بار دعا کی توفیق عطا فرما رہا ہے تو قبول بھی ضرور فرمائے گا انشاءاللہ۔